من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس سیٹ پہ بٹھا دیں، حالانکہ یہ میرے لیے شاید موضوع نہیں ہے یا اس حساب سے میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں۔ پچھلے ہفتے مجھے آنا تھا اور اس پہ جو سود کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس پہ مجھے کہا گیا تھا کہ کوئی بات کرنی ہے، اور وہ پھر ویڈیو کی شکل میں آپ کے پاس آئی۔ اس میں بھی جو کچھ مجھے تھوڑے سے وقت میں سمجھ آیا وہ میں نے باتیں کچھ کی۔ اس کے پیچھے جو علم سے زیادہ تھوڑا میرا تجربہ اس سیکٹر میں ہے، اس کا عمل دخل ہے، اور کچھ ایسے لوگوں سے جو ملنا ہے یا اس سسٹم میں تھوڑا کام کر کے جو کچھ نظر آیا اس حوالے سے، یا پھر کچھ میں نے اسلامک فنانس پڑھائی ہے کچھ عرصہ، تو وہ جو تھوڑا بہت میرا نالج تھا وہ بھی اس بیس پہ نہیں ہے کہ وہ کسی فتوے کی شکل ہو، یا وہ صرف جو لوگوں کی رائے ہے اور جو میں سمجھا ہوں اس حوالے سے وہ بات ہے۔ تو جو بھی بات ہوگی میں اسی حوالے سے کروں گا۔ اور یہ فورم بھی ایسا ہے کہ یہاں پہ ڈیبیٹ جنریٹ ہونی چاہیے، اور پرپز یہ ہے کہ ہم سود سے بچ جائیں۔ جب بھی کہیں سود کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوتی ہے، کوشچنز ریز ہوتے ہیں، کنسرنز شو کیے جاتے ہیں، اور یہ میرے خیال میں اچھی بات اس لیے ہے کہ لوگوں کا کنسرن ہے اس کے بارے میں، لوگ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ بہت سارے مسائل دوسرے ہم ڈسکس کرتے ہیں، درس ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، سوال و جواب نہیں ہوتے۔ اسلامک فنانس پہ یا سود کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو اچھے خاصے سوال ہوتے ہیں، اور میں اس کو ہمیشہ پازیٹیو لیتا ہوں، اس سینس میں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، اور پھر سم ہاؤ یہ فیئر بھی ہوتا ہے کہ اس کو چھٹکارا حاصل ہونے سے کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ تو اس میں ifs اینڈ بٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ کیے جاتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے تھوڑی سی میں ڈسکشن جو میری سمجھ ہے اس حوالے سے میں کروں گا۔ میں خود اسٹیٹ بینک میں رہا ہوں کوئی 12-13 سال، اور اچھی پوزیشنز پہ رہا ہوں، اور ان کی پالیسیز بنانے میں انوالو رہا ہوں، اور چھوڑا پھر اسی لیے کہ دل نہیں مانا اور چھوڑ بھی دیا، اور اس پہ کوئی گلہ بھی نہیں ہے اور افسوس بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ تو اس حساب سے کچھ ایموشنل اٹیچمنٹ شاید میری اس میں بھی ہو کہ سود کی ممانعت کے حوالے سے کچھ زیادہ شاید وہ ہو، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو اوپن ڈسکشن تھوڑی سی کریں کہ یہ سسٹم ہے کیا ہے، اور اس کے ریلیٹڈ جو کچھ ویڈیوز میں بھی میں نے باتیں کی ہیں اس کے پیچھے کوئی کیا بات ہے، اور اس سے کوئی اگر سوال جواب ہو تو اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ یہ جو آج کا رکوع تلاوت کیا گیا ہے سود کے بارے میں، اس میں جو اس رکوع میں 3-4 آیتیں ہیں، ان کی جو نازل ہونے کا دور بھی شاید ایک ہی کنٹینیوشن میں نہیں ہے، کچھ وقفے سے بھی ہے اس میں، اور آخری آیت جو کہی جاتی ہے سود کے حوالے سے کہ وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور پھر فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اور اسی پہ کچھ لوگوں کے جو اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ یہ چونکہ، اور یہ قرآن کے بھی آخری آیات میں سے یہ کہی جاتی ہیں، تو اعتراضات یہ اٹھائے جاتے ہیں کہ چونکہ یہ
آخر میں نازل ہوئی ہیں، تو اس لیے شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سود کا صحیح مفہوم بیان نہیں کر پا رہے، اور اس حساب سے ڈیفرنٹ کوٹیشن بھی اکورڈ کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 4-5 میجر آرگومنٹس ہیں جو سود کی ممانعت کے خلاف کیے جاتے ہیں، کہ ایک تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو سود ہے اس کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا گیا یا سمجھایا نہیں جا سکا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو ایک یہ ڈسکشن ہے کہ جو سود ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، وہ کون سا سود ہے، اور آج کل کا جو سود ہے وہ اس کی ڈیفینیشن ایگزیکٹ کیا ہے۔ تو ایک تو یہ آرگومنٹ بڑے ہائی لیول پہ، اور یہ آرگومنٹ تو مارکیٹ میں پریویل کر رہا ہے کامن آدمی کے اس میں بھی، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ پریویل نہیں کر رہا۔ دوسرا آرگومنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جو سود ہے جو منع کیا گیا ہے، حرام کیا گیا ہے، وہ سود ہے جس کو یوجری کہتے ہیں، جو ایگزاربیٹنٹ ریٹ ہے، اور جو نارمل جو ہے وہ سود ہے، جو نارمل ریٹ ہے اس کا، مطلب اگر کسی کی بہت زیادہ ہائی نہیں ہے اور مارکیٹ میں جو پریویل کر رہا ہے، وہ ممانعت اس کی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہے جو اگر بہت زیادہ آپ چارج کریں تو کمپاؤنڈ اس کو ریفر کرتے ہیں، اس کو بھی ریفر کرتے ہیں۔ تیسرا آرگومنٹ یہ کیا جاتا ہے، اور یہ آرگومنٹ بھی مارکیٹ میں بڑا ان ہے، بڑے بڑے انٹلیکچوئل لیول پہ یہ ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ پریویل نہیں کر رہا۔ تیسرا آرگومنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جو کنزمپشن لون ہیں، جو کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے قرض کسی کو دیا جائے، اس پہ اگر کوئی چارج کیا جائے تو وہ تو بنتا ہے کہ وہ ظلم کے زمرے میں آئے گا، جو اس آیت کے آخر میں رکوع کے بھی ہے نا، کہ نہ تم پہ ظلم کیا جائے اور نہ تم ظلم کرو کسی پہ۔ تو اگر اس پہ کوئی چارج کیا جائے، کسی کی ضرورت ہو، وہ کسی گھر کے خرچے کے لیے یا کسی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرض لے، اس پہ سود لیا جائے، تو وہ تو حرام میں کے زمرے میں آتا ہے، سمجھ آتی ہے۔ لیکن جو پروڈکشن لون ہے یا جو کمرشل لون ہے، جو کوئی بزنس کے لیے کرتا ہے، تو وہ والا سود نہیں ہے۔ یہ تیسرا آرگومنٹ کیا جاتا ہے۔ چوتھا آرگومنٹ کیا جاتا ہے کہ اگر سود کی کنڈیشن جب طے کرتے وقت جو لگائی جاتی ہے کہ یہ اتنے ٹائم کے لیے، اور اس کے بعد جو اگر ہوگا تو اتنا اس پہ انٹرسٹ چارج ہوگا، تو یہ سود الگ قسم کا ہے، اور اگر آپ کسی کو قرض دیں اور اس وقت پہ وہ واپس نہ کرے، اور اس وقت وہ واپس نہ کرنے کی بنیاد پہ جو چارج کیا جائے، وہ سود الگ ہے۔ تو ایک کو وہ جو ہے وہ قرآن میں جس کو کہتے ہیں کہ وہ والا سود جاہلیہ والا، یا ربا القرآن جس کو کہتے ہیں، وہ والا تو یہ ہے، اور دوسری قسم جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور پھر پانچواں آرگومنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اگر مان بھی لیا جائے، تو چونکہ اب یہ سود اتنا پریویل کر گیا ہے پوری دنیا میں، فائنینشیل سسٹم اتنا انٹرسٹ بیسڈ ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر اب یہ گزارا نہیں ہے۔ ہمارا فائنینشیل سسٹم، ہمارا اکنامک سسٹم، ہمارا پیمنٹ سسٹم، ٹریڈ، یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو جب یہ ہو نہیں سکتا اور ناممکنات میں ہو گیا، اور ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود کے ڈسٹ سے یا اس کے دھوئیں سے جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ تو اب وہ سچویشن ہے، ایک مجبوری کی سچویشن ہے، تو نیسیسٹی ہے، تو نیڈ اس بیس پہ ہے کہ اب اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے۔ تو یہ 5 میجر آرگومنٹس ہیں جو کیے جاتے ہیں۔ جی ایک چھٹا آرگومنٹ بھی میں سنا ہے، جی اجازت ہو؟ ہاں پلیز۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انفلیشن کا ریٹ ہے، کہ اگر کسی نے کوئی ایک اماؤنٹ بینک میں رکھی ہے کچھ، تو
इंटरेस्ट लग रहा है वो इन्फ्लेशन के रेट को भी मीट नहीं कर रहा। صحیح वो कह रहा है कि ये तो अभी आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी कम صحیح ہے. हो गया ٹائم ویلیو آف منی پہ اس میں پھر ہم تھوڑا سا اگر کنکلوڈ کر لیں پھر کوشچن لے لیتے ہیں. یہ بھی چھٹا تو یہ جو 5 آرگومنٹس ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ یہ جنرل ڈسکشن میں بھی بات کرتے ہیں اور اس پہ پاکستان کے کورٹ میں اس پہ ڈیبیٹس ہوئیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کے جو کمنٹس تھے سود کے بارے میں اس کو لے کے ان 5 کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائیڈ کیا. پھر اس کی سب کیٹیگریز بھی بن سکتے ہیں. تو اس پہ ڈیبیٹ جو شریعہ بینچ تھا 99 میں اس پہ اس پہ کافی ڈیبیٹ ہوئی. 91 میں ایک ڈیسیجن آیا تھا اور پھر 99 میں ایک لینڈ مارک ڈیسیجن ہوا جس کی بنیاد پہ ان 5 آرگومنٹس کو ڈسکس کیا گیا ان ڈیٹیل. اور وہ ججمنٹ جو ہے وہ دنیا میں ایک لینڈ مارک ججمنٹ کے طور پہ جانی جاتی ہے. دسمبر یا اکتوبر 99 میں اس کا ڈیسیجن ہوا تھا اور جس میں یہ جو ورڈکٹ دیا گیا تھا کورٹ کا کہ آل دیز ٹائپ آف انٹرسٹ جو جس آرگومنٹس میں ہیں وہ سارے اور جو پریویل کر رہے ہیں وہ حرام ہیں. اور پھر ان پہ یہ آرگومنٹس ڈسکشن کی گئی. اس میں جو بینچ تھا اس میں جو شریعہ کورٹ کا بینچ تھا اس میں جسٹس وجی الدین تھے, جسٹس خلیل الرحمان تھے, اس طرح 5 بینچ ججز کا بینچ تھا جس میں جسٹس تقی عثمانی صاحب بھی تھے. اور انہوں نے وہ ورڈکٹ کو لکھا کو 1100-1200 کا پیجز کا ڈاکومنٹ ہے, وہ ہم سب لوگوں کو پڑھنے والے ہیں, وہ ضرور پڑھنا چاہیے. ان میں سے ایک جو جسٹس تقی عثمانی صاحب کا پارٹ ہے وہ 250 پیجز کا انہوں نے لکھا ہے, ہسٹورک ججمنٹ آن انٹرسٹ. یہ بک کی شکل میں موجود ہے اور یہ نیٹ پہ بھی موجود ہے, PDF فارم میں بھی موجود ہے, ایزیلی اویلیبل ہے. یہ پڑھنے کے لائق ہے. اس میں وہ ساری اس کی ڈیبیٹس جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے. مثلا پہلا جو آرگومنٹ ہے کہ یہ جو آخر میں نازل ہوا تو شاید وہ کلیئرٹی اتنی نہیں آئی, تو پھر انہوں نے جو ہے وہ قرآن میں 5 جگہ سود کے بارے میں ذکر ہوا ہے. سورہ روم میں سب سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ جو تم سود کھاتے ہو اس کو چھوڑ دو اور وہ صدقات بڑھاتا ہے اور اس طرح کی اس میں آیت ہے غالباً اس میں. پھر سورہ نساء میں ہے, سورہ آل عمران میں ہے, اور پھر یہ آخری جو ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے. تو کرونالوجیکلی تاریخی طور پہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے. جو ممانعت جو یہاں پہ آئی ہے اس سے پہلے سورہ آل عمران میں ممانعت آئی ہے جو 2 یا 3 ہجری کے درمیان جو ہے وہ نازل ہوئی. سورہ روم مکی ہے, وہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب اس میں. تو اس آرگومنٹ کو اس طرح جو ہے وہ ڈیبیٹ کیا گیا. تو جو ڈیفینیشنز ہیں جو اس کے باقی چیزیں ہیں اس میں بڑی تفصیل سے ڈیبیٹ کی گئی ہیں. اسی طرح جو ربا ہے وہ پہلے بات ہوئی ہوگی پچھلے اس میں کہ یہ کامن ٹرم تھی. جس طرح اس میں بڑی ڈیبیٹس بہت ساری اس میں بڑی اچھی ڈیبیٹس ہیں اور اس میں جو لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا جس طرح خالد اسحاق ہیں, افتخار گیلانی ہیں, اس لیول کے وکیل تھے, بینکرز تھے, کنسلٹنٹ تھے, پروفیسر خورشید تھے, ڈاکٹر فہیم, عمر چھاپڑا, اس طرح کے لوگوں کے آرگومنٹس کے بیس پہ یہ ڈیسیجن وہ کیا گیا. تو یہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ چیزیں اس میں پڑھی جائیں. اس میں چاہے یہ جو یوجری ہو یا دوسری انٹرسٹ کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ اگر آپ سود جو قرض کے معاملے میں آپ کوئی کسی کو قرض دیں گے اور اس قرض کے بدلے آپ کوئی ایکسٹرا چارج کریں گے تو وہ سود ہوگا. سمپل سی ڈیفینیشن ہے, سب اس کو جانتے ہیں, سب اس کو وہ کرتے ہیں. اس میں فردر پھر جو کنزمپشن لون اور پروڈکشن لون کی بات آئی, پھر جو ہے وہ چاہے کنزمپشن ہو یا پروڈکشن ہو. پروڈکشن پہ یہ ڈیبیٹ آتی ہے کہ جی اس سے تو بزنس مین کماتا ہے تو وہ اس پہ تو ظلم نہیں ہوتا, تو وہ کما کے واپس کرتا ہے تو ایسے ہونا چاہیے. تو یہ ساری ڈیبیٹس جو ہیں وہ اس کا آنسر یہاں پہ موجود ہیں. یہ وہ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, ایک باتیں لمبی کرنے کی اس میں ہے. سود اٹس سیلف ان اٹس میننگ, جس طرح سوم کا لفظ ہے پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے,
عرب بھی جانتے تھے، سارے لوگ بھی جانتے تھے صلاۃ کا کیا مطلب ہے۔ پھر اس میں یہ ڈبیٹ ہے کہ قرآن نے یہ ڈیٹیل نہیں بتائی، اس کی ڈیفینیشن نہیں بتائی، یہ بھی آرگومنٹ آتا ہے۔ تو قرآن نے تو نماز کی بھی اس طرح کی ڈیفینیشن نہیں بتائی کہ کوئی لیگل ڈیفینیشن کیا ہوگی، کیونکہ وہ پریویلنگ تھا، سمجھتے تھے اس میں۔ اسی طرح کنزمپشن لون ہو یا پروڈکشن لون ہو، اس کی بیسک چیز ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو وہ وہاں پہ بھی آئے گا۔ یوجری کے بارے میں بھی کہا کہ زیادہ ہو یا تھوڑا ہو۔ تو ان سب کو ڈسکس کر کے جو کورٹ نے شریعہ کورٹ نے ڈیسیجن دیا تھا وہ یہ تھا کہ سود کسی بھی شیپ میں ہو، سود اپنے جو اس کے جو اپنی حیثیت ہے سیلف اس کی بنیاد پہ حرام ہے، نہ کہ اس کی یہ جو ڈیفرنٹ توجیہات ہیں اس کی وجہ سے حرام ہے۔ تو ایک تو یہ اس میں ڈسکشنز تھی۔ دوسری جو بات میں نے کی تھی کہ ایک جو آپ ٹائم ویلیو آف منی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ یہ بھی بڑا آرگومنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کسی کو 100 روپیہ دیں اور وہ 6 مہینے استعمال کرے اور جب واپس کرے تو وہ تو اس کی ویلیو وہ نہیں ہوتی، تو آپ کو کیا ملے گا۔ تو یہ جو ڈیبیٹ ہے اصل میں اسلام کا جو کنسیپٹ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک تو اس آیت کو اگر ہم دیکھیں نا تو شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو کہا گیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں۔ اب ہمارے کچھ چیزیں ہمارے لاجیکل سمجھ آتی ہیں یا نہیں آتی، لوگ اس پہ یہ بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ کیوں حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو قرآن کی تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم ایمان کی لیول پہ جب جاتے ہیں تو کیوں کے جواب تو آتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ۔ آج کسی کیوں کا جواب ہے نہیں ہے تو کل وہ سامنے آ جائے گا۔ تو ایمان کا تقاضا تو ہے کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس کو مان لیا جائے، اور اللہ نے حکم دیا ہے تو اس پہ وہ ساری حکمتیں موجود ہیں کہ وہ انسانیت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، وہ ہمیں عقل میں آئے یا نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بڑی پریکٹیکل اگزامپل بھی ہیں کہ اس کا نقصان کیسے ہوتا ہے۔ تو وہ جو ٹائم ویلیو آف منی ہے، اسلام کہتا ہے کہ قرض جو ہے آپ 2 صورتوں میں دے سکتے ہیں، دینے والے کو انکریج کیا گیا ہے، لینے والے کو ڈسکریج کیا گیا ہے۔ دینے والا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے۔ اب آپ نے بزنس نہیں کرنا، آپ نے مدد کرنی ہے، تو مدد کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا آپ اس کو قرض حسنہ دیں، وہ بھی قرض حسنہ میں انٹینشن آپ کی شامل ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈسکلوز کریں۔ میں کسی بھائی کو دے رہا ہوں، اس کی ضرورت ہے اور میری انٹینشن ہے کہ وہ واپس نہیں کر سکے گا تو میں اس کو واپس نہیں کروں گا، مانگوں گا نہیں، ڈیمانڈ نہیں کروں گا، چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ اور دوسرا قرض یہ ہے کہ آپ بے شک ایگریمنٹ کریں، اس سے گواہی لیں، جو اگلی آیت ہے اس میں پوری ڈیٹیل ہے، جو آیت الدین ہے، اس سے گواہی لیں، گواہ رکھیں، کنٹریکٹ کریں، اور آپ کہیں کہ یہ قرض اتنا آپ کو اتنے ٹائم کے لیے ہے۔ وہ ہیلپ کی صورت میں ہوتا ہے، آپ کے پاس ایکسیس منی ہے، آپ اپنے بھائی کی مدد کر رہے ہیں، وہ اس کو کنزمپشن میں لگائے، اس کو بزنس میں لگائے، جو جہاں سے وہ کما کے، اور آپ اس کو باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی دس از دا ٹائم، اس ٹائم آپ نے اس کو واپس کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو آپ اس کے اگینسٹ لیگل سارے جو ہے وہ پروسیس کر سکتے ہیں۔ تو قرض کی تو یہ صورت ہے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس پہ چارج کریں، چارج کریں گے تو وہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ تو لون جو ہے وہ دینا 2 طریقے سے ہے کہ آپ اس کی مدد کریں، واپس ڈیمانڈ کریں، نہیں دیتا تو آپ لیگل ایکشن بھی لے سکتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ آپ معاف کر دیں، اس کو قرض حسنہ کے طور پہ دیں تو وہ بہتر ہے۔ اس میں آگے بھی آیا بھی ہے کہ جب قرض اگر آپ دیں اور جب واپس کرتے وقت آپ دیکھیں کہ اگر وہ نہیں دے سکتا تو آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ تو اسلام قرض دینے میں یہ دینے والے کی بڑی فضیلتیں بیان کرتا ہے کہ وہ اس کے، دوسری طرف لینے والے کو بہت ڈسکریج کرتا ہے کہ قرض، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پوچھتے تھے مرنے والے سے، صحابہ میں سے لوگ ہوتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اس کا کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کیا جائے۔
اور کئی کئی واقعات ہیں، آپ تصریح بھی کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھا، حالانکہ وہ صحابی تھے، قرض کی بنیاد ڈسکریج کرنے کے لیے. جب قرض بندہ لیتا ہے تو وہ اپنی پرسنالٹی، اپنی آزادی کو ختم کر دیتا ہے. یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے لیول پہ ہیں. ہمارے ملک نے قرض لیا ہوا ہے، اس لیول کا قرض لیا ہوا ہے، اور اس کی رسپیکٹ، اس کی ڈگنیٹی اور اس کی جو ہے وہ آنر کس لیول پہ ہے. اسلام جو ہے وہ انسان کی آنر اور اس کی پرسنالٹی اور اس کی ڈگنیٹی کو کبھی بھی ڈسٹرائے نہیں کرنا چاہتا. تو اس لیے جو ہے وہ ٹائم ویلیو آف منی کا کنسیپٹ ہی اس میں نہیں آتا. اس کا اجر آپ کو ملنا ہے، اور اجر جو ہے وہ ٹائم ویلیو آف منی سے کیلکولیٹ نہیں ہوگا. وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ اس کے پاس ہے، وہ اس کو دے گا. اسی لیے سود کے بارے کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ یہ جو سود آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے ہاں بڑھتا ہے، ایکچولی یہ بڑھتا نہیں ہے بلکہ کم ہوتا ہے، اور صدقات بڑھتے ہیں. اب جو لوگ ریشنل تھنکنگ والے ہوتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں نا، امپیریکل ایویڈنس پہ بات کرتے ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں میرے پاس 100 روپے ہے، میں نے کسی کو دیا اور 10 روپے واپس دیے تو 110 روپے مجھے واپس آئیں گے. تو میں اگر بک میں انٹری کروں گا تو میرے پاس تو ایسٹ 110 کے ہو جائیں گے. اور اگر اسی 100 میں سے میں 10 روپے صدقہ کر دوں تو وہ تو 90 رہ گئے. تو ہاؤ اٹ کم کہ یہ بڑھتا ہے اور وہ کم ہوتا ہے. تو سمپل ایکویشن سے ہم یہ لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جو دیتا ہے اس کا مال کیسے بڑھتا ہے، اس کی برکتیں کیسے بڑھتی ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ نومیریکلی بھی آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ جب آپ کسی کو صدقہ دیتے ہو تو اس کو دیتے ہو عموماً جس کے پاس وہ پیسے نہیں ہوتے، اور وہ عموماً امیر جو ہے وہ غریب کی طرف فلو منی جو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو کنزیوم کرتا ہے، وہ مارکیٹ سے چیزیں خریدتا ہے، وہ تو پوری اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. تو نیچے لیول سے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، نیڈ بیسڈ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے رادر دین کہ عیاشی والی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو. تو علتیں اس کے حکمتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، بہت ساری ہمیں سمجھ آتی ہیں، بہت ساری ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو ایک تو یہ بات ہوگی. تیسری ہم نے بات کی تھی کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ ابھی پاسبل ہے کہ نہیں ہے، اور یہ جو ہو رہی ہے تو یہ کیا اسلامک ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں بھی اگین ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اسکالرز بھی بیٹھتے ہیں اور وہ ساری چیزیں، تو ہم کنونشنل اکنامکس ماڈل میں سے اسلامک کنسیپٹ کو فٹ کرنا چاہتے ہیں. تھیوریز ہم جو ہے وہ ویسٹرن اکنامکس ماڈلز کی لیں، اور اس میں ہم اپنے سسٹم کو فٹ ان کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کبھی بھی فٹ ان اس طرح ہوتا نہیں ہے. ہمیں بیسک جانا چاہیے اسلام کی طرف. اسلام کا ماڈل کیا ہے، اسلام فائنینشیل سسٹم کس طرح دینا چاہتا ہے، اسلام انسان کا معاشی مسئلہ کس طرح حل کرنا چاہتا ہے، پھر اس پہ ماڈل بنایا جائے کرنٹ نیڈ کے مطابق، تو یہ پھر حل پاسبل ہوتا ہے. تو ایک تو یہ مسکنسیپشن ہے. دوسری، اسلامک بینکنگ جو ہو رہی ہے دنیا میں، کیا وہ اسلامک ہے کہ نہیں ہے، یہ ایشوز آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس لیول پہ یہ تو کچھ تو انٹلیکچوئل ڈسکشنز ہیں، کچھ ڈسکشن یہ ہوتی ہیں کہ ہم آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس صورتحال میں ہم کیا کریں، ہم سود سے کیسے بچیں. مطلب میں سب سے پہلے ہمارے تو 2-4 مسئلے ہیں نا، کہ ہم نے کوئی اگر سیلری لینی ہے تو وہ اس کو ڈپازٹ کہاں کروائیں، یہ ایک ایشو آ جاتا ہے نا. گھر بنانا ہے تو پیسے کہاں سے لیں، اور 2-4 چیزیں اس کے علاوہ. تو ہم کامن مین کے اس طرح کا ایسا تو ایشو نہیں ہے. تو اب وہ اسلامک بینکنگ کس لیول پہ ٹھیک ہے، کس لیول پہ غلط ہے، وہ لوگوں کو نہیں پتہ. کیونکہ میزان بینک کا بھی سیٹ اپ اسی طرح نظر آتا ہے، دوسرے بینک کا بھی سیٹ اپ اسی طرح نظر آتا ہے، بلڈنگز بھی اسی طرح ہیں، لوگ بھی اسی طرح ہیں، پروسیس بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی وہی ہے اور وہ بھی وہی ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا اس لیے نہیں ہے کہ تھیوریٹیکلی جو
اسلام کا ماڈل ہے جو ٹرانزیکشن کا، یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور بڑی وعید دی گئی ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ باولے شیطان کی طرح اٹھیں گے، اور اس کی اس کنڈیشن کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ سود بھی تو آخر تجارت کی طرح ہے۔ یہ کامن بات بھی ہم کہتے ہیں کہ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے کہ پرافٹ کہیں یا مارک اپ کہیں، یہ کنفیوژن کریٹ کر دی جاتی ہے۔ تو جو اسلامک بینکنگ ہے دنیا میں چل رہی ہے، اس کے پیچھے بہت ورکنگ ہوئی ہے، اس کو آپریشنلائز کیا گیا ہے، اور اس کا ایک میکنزم ہے۔ یہ ویسے کوئی بینک اٹھ کے یا ویسے کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ اسلامک کام کر رہا ہوں۔ اس طرح اکثر لوگوں نے جو وہ مداربہ کیسز میں لوگ پھنسے ہیں، وہ کسی سسٹم نے نہیں کہا، وہ کسی نے نام، صرف مداربہ نام لکھنے سے یا مشارکہ نام لکھنے سے اسلامی نہیں ہوتا، اس کے پروسیس سے وہ اسلامی ہوتا ہے۔ تو پاکستان میں یا پوری دنیا میں اس وقت اسلامک بینکنگ کے دو ماڈل چل رہے ہیں۔ ایک ماڈل کہ جو ایران میں چل رہا ہے، انہوں نے پورے اپنے ملک کے فائنینشیل سسٹم کو جو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلامک ہے، وہاں پہ کوئی دوسرا سسٹم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ سوڈان میں اس طرح ہے، بحرین میں شاید اس طرح ہے۔ پھر کچھ ملکوں نے تجربے کیے، جو پاکستان میں 80s میں ہم نے بھی ایک آرڈیننس کے تحت وہ سب کو کہا کہ آج کے بعد بینکنگ سارے اسلامی ہوگی۔ پھر 91 میں اس پہ ڈیسیژن آ گیا کہ یہ جو نام تو چینج ہو گیا لیکن کام وہی ہے۔ پھر اس کے بعد 99 میں یہ جو ڈیسیژن آیا، اس کی بنیاد پہ ایک پورا فریم ورک ڈیولپ کیا گیا کہ جب اسلامک بینکنگ کوئی شروع کرے گا، کوئی ادارہ، کوئی گروپ، تو اس کو کس کس پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ اس کا ایک شریعہ بورڈ ہوتا ہے، وہ لازمی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس شریعہ بورڈ میں کون کون لوگ ہوں گے۔ پھر اسٹیٹ بینک کے اندر ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، پورا شریعہ بورڈ ہے، وہ اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ پھر یہ جو پروڈکٹس ہیں جو آپ کو، جن میں ہم ڈپازٹ دیتے ہیں یا جن میں سے بعض دفعہ ان کی ہم فائنینسنگ لیتے ہیں، یہ فائنینشیل سسٹم کی پروڈکٹس ہیں، ان پروڈکٹس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، ڈیفائن کیا گیا ہے، اس پروسیس کو اپروو کیا گیا ہے، ویٹ کیا گیا ہے وہ شریعہ بورڈ سے، پھر انٹرنیشنل شریعہ باڈیز ہیں، اس سے اپروو کیا جاتا ہے۔ پھر ان کا ریگولرلی آڈٹ ہوتا ہے، شریعہ آڈٹ ہوتا ہے، سینٹرل بینک جو ہے وہ آڈٹ کرتا ہے، اور اس کے جو ہے اس میں بھی اگر کوئی فائنڈنگ آئے تو اس کی انکم سے اس اگر کہیں ٹرانزیکشن میں ڈاؤٹ ہو اور رپورٹ ہو تو اس انکم کو سیپریٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں بیٹھ کے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم پھر کدھر جائیں۔ تو ایک سچویشن یہ ہے کہ سارے بینکس جو ہیں وہ دو طرح کے اب بینک پاکستان میں چل رہے ہیں، اسلامک اور کنونشنل کو کہتے ہیں۔ کنونشنل بینکس پہ سب علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ جو بینکنگ کر رہے ہیں وہ انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ کر رہے ہیں۔ جو اسلامک بینکنگ ہیں اس میں میجورٹی علماء جو ہیں وہ متفق ہیں کہ دے آر ڈوئنگ اسلامک بینکنگ نان انٹرسٹ بیسڈ۔ کچھ انٹلیکچوئل لیول پہ ڈبیٹس ہیں۔ تو ہم آپ کے لیے اب کیا ڈیسیژن ہونا چاہیے ایبٹ آباد میں بیٹھے ہوئے کہ ہم بینکنگ کون سی کریں؟ انوائڈیبل تو ہو گئی ہے بینکنگ، تو ہم کون سی کریں؟ تو کامن مین کے لیے تو یہی ہے نا کہ ہمارے یہاں تو یہ حجت آ گئی ہے کہ ایک جو ہے وہ سرٹیفائڈ اسلامک بینکنگ ہے جس کے پیچھے ایک پورا میکنزم ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سرٹیفائڈ انٹرسٹ بیسڈ ہے۔ تو ڈیسیژن اب ہمارا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ عام طور پہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مثلاً فائنینسنگ پہ لاتے ہیں، کار اجارہ اور ہاؤس فائنینسنگ اور یہ وہ ساری چیزیں، تو اس پہ بھی سوال کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ہی طرح کی پرائسنگ ہو رہی ہے۔ تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ یار آپ نے ڈیسیژن پرائسنگ پہ کرنا ہے یا حلال اور حرام پہ کرنا ہے؟ ہمارا ڈیسیژن کس پہ ہوگا؟ اگر میں کنسرن ہوں کہ میں نے حلال طریقے سے کوئی پروسیس کرنا ہے تو پھر تو میرا پہلا ڈیسیژن یہ ہونا چاہیے نا
کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. پرائسنگ تو سیکنڈ آپشن ہونا چاہیے. تو فرسٹ آپشن پہ اگر پرائسز فار ایگزامپل سیم بھی ہوں یا اگر مہنگی بھی ہوں، میں چاہتا ہوں میں حلال کا ٹرانزیکشن کرنا چاہتا ہوں، تو اگر مجھے پرائس مہنگی بھی ملے تو وہ تو میرا کنسرن ہی نہیں ہے، وہ میں ڈیسیژن کروں گا کہ چلو حلال ہے تو بھی نہیں لوں گا. لیکن یہ ڈیسیژن تو نہیں ہونا چاہیے کہ برابر ہیں تو یہ والا لیں یا یہ والا لیں. تو یہ ڈیسیژن بھی ہمیں اس بیس پہ کرنے چاہیے. ہمارے لیے کم از کم یہ کامن مین کے لیے یہ حجت تو بن جاتی ہے کہ آپ کے سامنے علماء نے اس کو سرٹیفائڈ کیا تھا، اور پاکستان میں تمام مسالے کے علماء کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی فنانشل سسٹم کو بیک کر رہے ہیں. جس میں تقی عثمانی صاحب میجر اس میں ہیں، میزان بینک ہیں، مفتی منیب ہیں. جو شریعہ اسٹیٹ بینک کا جو پہلا بورڈ بنا تھا وہ ڈاکٹر محمود غازی اس کو ہیڈ کر رہے تھے. تو سارے ایک دوسرے سے وہ کر رہے ہیں. اب یہ کوشش ہے ایسے دور میں جہاں پہ اکنامک سسٹم ہمارا انٹرسٹ بیسڈ ہے، جہاں پہ پولیٹیکل سسٹم ہمارا اسلامک اس پہ نہیں ہے، جہاں پہ جوڈیشری ہماری اسلامک پرنسپل کو فالو نہیں کر رہی، جہاں پہ ٹیکسیشن ہمارے اس کو فالو نہیں کر رہی. تو ہمیں اس کنٹیکسٹ میں ہی دیکھنا ہے کہ اس سینیریو میں یہ کتنی بڑی ایفرٹ ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں. مطلب کرٹیسزم تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کنٹیکسٹ میں آج اگر جو اللہ نے دنیا میں نظام بدلنا ہوگا تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہمارا پورا سٹرکچر جو ہے فنانشل وہ موجود ہے جو اسلامک پرنسپل پہ کام کر سکتا ہے. آج پولیٹیکل سسٹم ہمارا ٹھیک ہو جائے، ہمارا نہیں ہوگا تو کل امریکہ کا ٹھیک ہو جائے گا، کسی دوسرے ملک کا ٹھیک ہو جائے گا. تو موجود ہے، اور پوری دنیا میں جو اسلامک پرنسپل کی بیس پہ بینکنگ ہو رہی ہے وہ اسلامی بینکس نہیں کر رہے. بائی دا وے وہ جو ہے وہ بینک ٹاپ پہ سٹی بینک کر رہا ہے، ہانگ کانگ شنگھائی بینک کر رہا ہے، بینک آف امریکہ کر رہا ہے، وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ نہ صرف وائبل ہے بلکہ زیادہ ساؤنڈ اینڈ سسٹینیبل ہے دوسرے اس کے مقابلے میں، اور اس میں اپرچونیٹیز بھی ہیں. تو آئی تھنک یہاں پہ کچھ میں یہ ڈبیٹ کلوز کرتا ہوں. کچھ اگر تھوڑے بہت سوال ہوں تو اس کو ہم لے سکتے ہیں. ٹائم ہمارا جی. سود کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ قول ہے مشہور کہ ایک تھپڑ گال پہ مارو تو دوسرا بھی پڑے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تلوار کے ساتھ جا کے باقاعدہ انہوں نے ان کی میزیں الٹ کی تھیں جہاں پہ سود کا کاروبار چرچ میں ہو رہا تھا جو ان کا تھا. وہ اس معاملے میں وہ بڑے سخت تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ قرض لیتے تھے اور واپس کرتے رہتے تھے. تو وہ چیزیں بھی مثالیں ساری موجود ہیں. جی جی. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ بینکنگ میں جو آپ نے بتایا یہ تو چلو ہمارے بھی تو ایک تسلی کی بات ہے کہ ہم اس کو فالو کر سکتے ہیں، لیکن انڈیویجول لیول پہ جب قرض دیا جاتا ہے لیا جاتا ہے تو وہ مدد کے زمرے میں ہی آتا ہے. ایسے ہی سوال ہے کہ جن علاقوں میں یورپ کے یا کافر ملکوں میں جن علاقوں میں حلال نہیں ملتا وہاں بہت سارے مسلمان دیکھے گئے ہیں، سنے گئے ہیں کہ وہ کسی بھی انگریز شاپ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے فش دے دو، میں فش کھا رہا ہوں، حلال کھا رہا ہوں. تو اس میں تیل وہی ہوتا ہے جس میں سود بھی تلا جاتا ہے، جس میں انڈا بھی فرائی ہوتا ہے، وہ انڈا کھا رہے ہیں. تو یہ فرق کرنا بڑا مشکل ان علاقوں میں ہوتا ہے. اب یو کے اندر جو ان کے کنونشنل بینک ہیں انہوں نے بھی اسلامی کھولا ہوا ہے اور اس کو وہ اسلامی بینکنگ کہتے ہیں. تو کیسے فرق کیا جا سکتا ہے ایک بندہ کہ ایک ہی بینک میں ایک ہی برانچ میں جا رہا ہے کہ وہ اسلامی ہے اور وہ کافر ملک ہے، تو وہاں ہم یہ اعتبار کر کے، جو فش کی میں مثال دے رہا ہوں، کہ وہاں یہ اعتبار کر کے ہم فش بھی نہیں کھاتے کہ یار اس نے سود بھی تو اسی میں تلا ہوگا. تو اب یہاں کیسے ہم فرق کریں گے کہ یہ اسلامی ہے اور یہ نان اسلامی ہے؟ ٹھیک. دیکھیں ایک
میں ماڈل آپ کو بتا رہا ہوں جو پیرالل بینکنگ، 2 ماڈل کہہ رہے ہیں کہ فل فلیج نام جو مارکیٹ میں چلتے ہیں، فل فلیج اسلامک بینکنگ اور ونڈو بیسڈ اسلامک بینکنگ۔ پاکستان میں جو ماڈل اور یہ ملیشیا میں بھی چل رہا ہے، انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا جائے اسلامک بینکنگ کے ساتھ، چونکہ وہ جو پرابلم ٹرانزیشن کر رہے ہیں انکریمنٹل جو موومنٹ ہے کہ ساتھ ساتھ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کو ساتھ ساتھ ہی چلایا جائے، اور اس ساتھ ساتھ چلانے کے لیے جو فیسیلیٹیشن ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ریگولیشن کی طرف سے، وہ اسلامک بینکنگ کو دی جائے۔ ایون یہ ریسٹرکشن بھی لگائی گئی کہ آئندہ جو بینک کھلیں گے وہ اسلامک ہی کھلیں گے۔ سو ود دی پیسج آف ٹائم اسلامک بینکنگ جو ہے وہ کنٹرول کر لے گا سب سسٹم کو۔ ملیشیا میں یہ بڑی تیزی سے سلسلہ چل رہا ہے، تقریباً کوئی اراؤنڈ 40%، 35 to 40% جو ہے وہ بینکنگ اسلامک ہو گئی ہے، اور اب وہاں کے پریشر جو ہے وہ فیل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان میں اراؤنڈ 20% ابھی آیا ہے، اور ہماری جو گورنمنٹ کی ظاہر ہے آپ کو ہماری گورنمنٹ اس کے اگینسٹ چلی جاتی ہے۔ تو جو ماڈل ہے وہ 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک جو ہے کہ فل اسلامی بینک کھولا جائے، جو لوگ اسلامی بینکنگ کرنا چاہتے ہیں ان کی پری ریکوائرمنٹ ہے جو بھی اس کی کمپنی کھولنے کی، جس طرح میزان بینک ہے۔ میزان بینک بائی اٹس انسیپشن جو ہے وہ اسلامک بینک ہے، اس کا چارٹرڈ ہی اسلامک ہے۔ دبئی اسلامک بینک ہے، بینک اسلامی ہے، البرکہ ہے، یہ جو 4-5 بینک ہیں ان کا فلی جو بزنس ہی اسلامک ہے، اور یہ فل فلیج اسلامک بینکس ہیں۔ پھر اگین اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ جو کنونشنل بینکس ہیں وہ آل ٹوگیدر اسلامک ہونے میں ان کو ٹائم لگے گا، اور یہ اپرچونیٹیز بھی ہیں، اور ادھر سے اب کمپٹیشن بھی آ رہا ہے، اپرچونیٹیز بھی آ رہی ہیں، تو ان کو یہ اسلامک بینکنگ برانچ کا ماڈل دیا گیا ہے کہ آپ اسلامک بینکنگ برانچ کھول سکتے ہیں، اور وہ جو برانچ ہوگی وہ اس کا بھی سرٹیفیکیشن اور اس کا بھی جو شریعہ بورڈ اور پورا پروسیس وہی ہوگا جو پورے بینک کے لیے ہے، اور وہ برانچ کے اکاؤنٹس، اس کی انکم وہ سیپریٹ ٹریٹ ہوگی اس کی۔ ایون آپ دیکھیں گے کہ اس بینک میں برانچ میں جہاں لکھا ہوا ہے بینک الفلاح کی ہے، حبیب کی ہے، وہاں پہ دوسری ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، تو وہ بالکل سیپریٹ ہے۔ اب بہت سارے بینکس ہیں جن کی اسلامک بینکنگ برانچز اور دوسری برابر ہو رہی ہیں اور اسلامک بینکنگ بڑھ رہی ہیں، تو الٹیمیٹلی وہ اس پوزیشن پہ آ جائے گا۔ تو یہ ایک سلوشنز اسکالرز کی طرف سے بھی دیا گیا ہے کہ دس از دی وے کہ آپ اس کو وہ کر لیں، لیکن وہ ایشور کیا گیا ہے کہ وہ جو وہاں پہ چیزیں ہوں گی وہ ساری اسی رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتی ہیں جو ایک فل فلیج اسلامک بینک کو کرتی ہے۔ پھر تیسرا ایک ماڈل یہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بینک جو ہے وہ خود نہیں ہو سکتا اور یہ برانچز میں بھی نہیں جاتا تو وہ اپنی سبسیڈری جو ہے وہ کھول لے۔ اب سبسیڈری ایک انڈیپینڈنٹ اس کا ہوتا ہے، کنٹرول پیرنٹ کے پاس ہوتا ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ برانچ ہوتی ہے، جس طرح ایم سی بی کا میرا حال میں ان کی سبسیڈری ایم سی بی اسلامک بینکنگ اور سائنس۔ تو اس طرح کی تینوں ماڈل چل رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے میں نے کہا نا جس نے لکھ دیا ہے، اب ہم اگر اس حوالے سے، تو وہ لکھ نہیں سکتا جب تک سینٹرل بینک اس کو الاؤ نہیں کرے گا۔ فیصل بینک اسلامک لکھتا تھا، اس کو منع کیا گیا ہے، اس کے نام سے کاٹا گیا ہے۔ یہ کہتے تھے ہم اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں، یہ بحرین سے وہاں پہ ان کو چارٹرڈ بھی ہے، لیکن پاکستان میں رول کو اس کو پروسیس کو فالو نہیں کیا، تو ان کو وہ اسلامک ان سے کٹوایا گیا۔ پھر ابھی انہوں نے پورا فل فلیج اس کو اس پروسیس میں آ گئے۔ تو اس طرح یہ ماڈل چل رہا ہے۔ میرا ایک سوال ہے عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسلامک بینکنگ، ان کا اور جو نان اسلامک بینکس ہیں ان سے اگر کوئی مطلب معاملات کرتا ہے، جب گاڑی لیتا ہے یا کوئی قرض لیتا ہے، تو ان کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں جو کہ فلفل کرتی ہیں اسلامک بینکنگ کو اور ڈفر کر رہی ہیں وہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کو؟ کون سی یہ جو اسلامک کہہ رہے ہیں تو وہ ساری فلفل کر رہی ہیں۔ ویسے میں یہاں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اسلامک بینکس کو پروموٹ کرنے نہیں آیا، نہ میرا فتویٰ ہے، یہ تو نیڈ ہے، لیکن یہ میرا نالج یہ ہے کہ یہ ایسے کلیم نہیں کرتی، جو کر رہی ہیں وہ فلفل کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔
مثلا آپ کو گاڑی دے رہی ہیں، وہ اجارہ کے جو اسلامک پرنسپل ہیں وہ سارے وہ فالو کر رہی ہیں، وہ اپرووڈ ہیں، وہ یہاں پہ برانچ پہ بیٹھ کے کوئی ڈیسیژن نہیں کرتا. آپ یہاں پہ منڈیا میں چلے جائیں میزان بینک کے پاس اور کار اجارہ لیں، تو یہاں پہ جو آفیسر بیٹھا ہوا ہے اس نے اس کو پروڈکٹ کو ڈیزائن ہی نہیں کرنا. پروڈکٹ ڈیزائنڈ ہے، اپرووڈ ہے، اس نے اس کو پروسیس کو وہ کرنا ہے، اس میں اس کا کوئی ڈیسیژن ہی نہیں ہے. باقی بینک بھی تو یہی ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ان کے اوپر چل رہے ہیں، وہ بھی ایگزیکٹلی نہیں نہیں پیچھے بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں، آگے وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. نہیں آپ نے میں سمجھا نہیں شاید سکا. پیچھے جو بیٹھ کے فیصلے ہوتے ہیں، مثلا کار اجارہ ایک پروسیس ہے، وہ کار اجارہ کا پروسیس کن کن سٹیپ سے گزرے گا تو وہ اسلامک ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو شریعہ بورڈ سے پوری پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں ظاہر ہے اجارات کو دنیا میں چل رہا ہے، تو وہ شریعہ ایڈوائزرز نے اپروو کیا ہوا ہے. اب آپ اسلامک بینک سے کار، آپ کو اینڈ پہ کار ہی نظر آئے گی. یہ بالکل ایسے اگزامپل دی جاتی ہے نا کہ آپ جو ہے وہ فش کھا رہے ہیں، فش آپ کے سامنے رکھ دی جائے، وہ اس آئل میں بنی ہوئی ہو یا دوسرے آئل میں بنی ہوئی ہو، اس کا ٹیسٹ بھی وہی ہوگا، اس کا پریزنٹیشن بھی وہی ہوگی، اس کی شاید پرائسنگ بھی وہی ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ جو ہے وہ چکن برگر لے رہے ہیں اور KFC کا لے لیں یا AFC کا لیں، تو آپ کی سیم پریزنٹیشن ہوگی، سیم ہوگی، لیکن وہ انیشیل ایک پروسیس ہوگا جہاں سے وہ تکبیر کا پروسیس ہے یا ذبح کا پروسیس ہے، باقی وہ ساری چیزیں آپ کو سملر نظر آئیں گی. لیکن یہ جب کہا جاتا ہے، کسی کو سرٹیفائڈ کیا جاتا ہے، تو انشور کیا جاتا ہے کہ یہ اسلامک پرنسپل کو فالو کرتے ہیں. ٹیکنیکلٹیز میں بہت سارے فرق ہیں، اس کے رسک کے فیکٹر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. آپ جب ٹرانزیکشن کسی سٹیج پہ کرتے ہیں، اس کے فیزز ہوتے ہیں، وہاں پہ فرق نظر آتا ہے، تو ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جو اسلامک کہے گا پاکستان میں بینکنگ، وہ سرٹیفائڈ ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو ہے اس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی سسٹم سے ہوتے ہیں، تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل جس طرح مثالیں سے جیسے عدالتوں میں جو ہے نا، عدالتوں میں ججز اور جب شہری نظام میں ان کا نام دے دیا تو ملاکان ڈویژن میں جو ہے نا وہ اسی جج کا ڈیزگنیشن قاضی ہو گئی. فرق کوئی بھی نہیں، کام میں کوئی فرق نہیں ہے، ڈیسیژن میں کوئی اسی طرح کی پروسیس اس طرح چل رہے ہیں، تو وہ پھر ناکام تو چلو یہاں تو بھی ہو گیا. لیکن ویسے بات یہ ہے کہ اس طرح کو ٹرانسفارم کرنا، ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم ٹرانسفارم کرنا، یہ ہم لوگوں کو ہمارا ذہن جو ہے اتنا نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شریعہ بورڈ ہوتا ہے نا، اس کا فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریا ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک نے آپ بھی لکھیں فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریا فار شریعہ بورڈ، تو ہر ایک بندے کا وہ کرائٹیریا، اس کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے، اس کا ایکسپیرینس کیا ہونا چاہیے، تخصص کس میں ہونا چاہیے، تو وہ سارا ڈیفائنڈ ہے. تو وہ ویسے ہی نہیں ہوتا، اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. سوری آپ، تو اگین ہم یہاں پہ اس لیے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو سولو کریں اور ہم اس سلوشن کا حصہ بنیں نا. اب آج کے بعد یا اگر اتنی اویئرنیس کے بعد ہم نے کہیں ڈپازٹ کرنے ہیں، تو ہم یہ ڈیسیجن تو لے سکتے ہیں نا کہ ہم اسلامک بینک میں کریں یا دوسرے میں کریں. یہ ڈیسیجن تو ہمارا ایزی ہونا چاہیے نا. اب جی سر. میں نے کہا وہ پنجابی میں کہہ رہے ہیں کہ تو جب رکنا ہوا تو مجھے روک دیجیے گا. جنہیں کھدیاں گاجراں ٹیڈوں نہ دے پیر، یہ جو لیتے ہیں گاڑیاں یا جو فائنانس لیتے ہیں، یہ ان کے مسئلے ہیں. ہم تو یعنی یہ اتنا خوفناک ہے اس کے خلاف جو حدیث ہے سود کے، وہ 70 گناہ کو اگر 70 ٹکڑے کیے جائیں کہ وہ سچ پوچھیں تو طبیعت قبول ہی نہیں کرتی یہ کسی قسم کا، کہ یار اس سے تو بہتر وہی ہے کہ آپ حرام کو حرام سمجھیں، حلال کو حلال سمجھیں، لفٹ دونوں کی الگ ہے. بیچ میں مشتبہ ہے، آپ اس کو چھوڑ ہی دو تو آپ کامیاب ہیں. اس کا مطلب ہے ایسے ہی ہے. وہ دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، تقویٰ تو یہ ہے نا کہ آپ چھوڑ دیں، تو جب یہ وہ اس وقت ہو جاتا ہے جب انیوائڈیبل ہوں. اب اس کے ویسے بھی دنیا میں اگر ڈیٹا میں تھوڑا دیکھ رہا تھا آتے ہوئے،
کہ دنیا میں جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں جتنی ڈیولپڈ ہوں گی ان کا انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا. جاپان میں ٹھیک زیرو ہے, ہے. زیرو ہے, اور امریکہ میں 2.5 ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ انڈیکیٹر ہے ڈیولپمنٹ کا. ہمارا 22% چل رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ جو وہ جی سر جو ڈسکشن ہوتی ہے نا کہ اس کے ایول ایفیکٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں نے اس میں ویڈیو میں بھی دیا کہ ایول ایفیکٹس آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے بجٹ کا 50% ایکسپینس ہم صرف انٹرسٹ پہ دے رہے ہیں, اور اس میں ڈومیسٹک بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی ہے. ہمارے پاس کوئی 10% سے کم اس بجٹ کو دیکھیں, کسی بھی بجٹ کو دیکھیں تو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہمارا 10% سے کم ہے ٹوٹل کا. 50% ٹرسٹ پہ چلا جائے گا تو 25% ڈیٹ اس پہ ہے, ڈیفنس پہ ہے, پھر ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچرز ہیں, اور ہمارا جو ٹوٹل ڈیٹ ہے وہ ٹوٹل جی ڈی پی کا اراؤنڈ 100% ہے. یہ دنیا کے کئی ملکوں کا حصہ ہے, کئی ملکوں میں ایسے ہو رہا ہے. جی سر جی. یہ تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کر دیں کہ یہ ہمارا انٹرسٹ زیادہ کیوں ہے اور کم کیوں ہے. ہمارا انٹرسٹ زیادہ, میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ایک تو ہمارے یہاں لیکوڈیٹی اور بزنسز جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہمارا ایک انفلیشن ایک مسئلہ ہے نا, پرائسنگ ہماری بڑھ رہی ہوتی ہے, اور انفلیشن بھی جو ہے انفلیشن جو مسئلہ ہے اس کا کاز کیا ہے, انکم کے مقابلے میں خرچہ زیادہ ہے. سر اس نہیں کی نہیں وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ مقروض ہو گئے ہیں تو نہیں وہ سر یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے نا, مطلب انفلیشن یہ ہے کہ انفلیشن کی ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے کہ کنسسٹنٹ انکریز ان پرائسز جو آپ جو کموڈیٹیز خریدتے ہیں ان کی پرائسز میں کنسسٹنٹ انکریز ہو تو وہ انفلیشن ہوتی ہے. انفلیٹ کر جاتی ہے نا پرائسز. اب انفلیٹ کیوں کرتی ہیں کہ آپ کی پروڈکشن کم ہوتی ہے. آپ چیزیں انفلیشن کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ وین دیر آر ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو تھنگس. آپ کی پروڈکشن کم ہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہے, چیزیں پروڈیوس نہیں ہو رہی, چاہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہوں چاہے کنزمپشن گڈس کے حوالے سے ہوں, جو آپ کی نیڈز ہیں وہ چیزیں کم پروڈیوس ہو رہی ہیں, تھوڑی چیزیں ہیں تو آپ اس کو خریدنے والے زیادہ ہیں, اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے. خریدنے والے جو کرپشن ان کی ریسورسز ہے وہ ہمیں زیادہ دے دیں گے. جیسے مثال کے طور پہ کیا پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا کہ جو کرنسی نوٹس ہیں وہ جس پروپورشن سے پرنٹ ہونے چاہیے اکارڈنگ ٹو ریزروس اس سے زیادہ پرنٹ ہوتے ہیں تو منی کی اویلیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے. منی کی چونکہ اویلیبلٹی زیادہ ہوتی ہے تو کموڈیٹی کم ہے تو ریٹ تو زیادہ ہوگا زیادہ, کیونکہ لوگوں کا آپ بائنگ کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں. تو دیکھیں بائنگ کیپیسٹی نہیں بن رہی سر, اس میں یہ ذرا ڈبیٹ کہیں اور چلی جائے گی. ہم اس سائڈ کو امیڈیٹلی یا شارٹ ٹرم جو ہم فوکس ہے نا کہ میری سیلری فار ایگزامپل بڑھ گئی, تو میری سیلری بڑھ گئی تو مارکیٹ میں چیزیں خریدنے, ٹماٹر وہی ہیں, تو میری سیلری 100 روپے تھی, ٹماٹر 10 روپے کلو تھے, سیلری 200 ہو گئی, ٹماٹر 20 روپے کلو ہو گئے, میری پرچیزنگ پاور تو وہیں پہ رہی نا. نہیں بڑی نہیں سر, نہیں ایسے نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جب آپ سر آپ دیکھیں نا مارکیٹ میں سیم چیز پرچیز کرنے کے لیے 100 روپے موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ہماری گورنمنٹ کیا کرتی ہے, یہ پورا پھر سینٹرل بینکنگ اور مانیٹری اس میں آ جاتا ہے. ہماری گورنمنٹ جب بورو کرتی ہے نا تو سینٹرل بینک سے بورو جب کرتی ہے خصوصاً, ویسے یہ جنرل آپ کے انفارمیشن کے لیے بھی, جب گورنمنٹ ڈومیسٹک بوروئنگ کرتی ہے تو وہ مہنگی بوروئنگ ہوتی ہے. جب بھی گورنمنٹ پاکستان کے اندر سے قرض لے گی نا تو وہ 22% پہ اس کو ملے گا. اور نہیں میں آ رہا ہوں آپ کو نا. اور جو اگر یہ باہر سے ہم آئی ایم ایف سے یا انٹرنیشنل جو لون لیتے ہیں وہ بہت نامینل انٹرسٹ ریٹ پہ ہوتے ہیں, وہ اتنے انٹرسٹ اس پہ زیادہ نہیں ہوتا, وہی 2% ہوگا 3% جو لائبر انٹرنیشنل مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے.
जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक से परचेज करती है, बारो करती है, तो सेंट्रल बैंक बारो के मुकाबले में उसको करेंसी प्रिंट करके देता है। ये इन्फ्लेशन की मेजर कॉज है कि आपकी सेम प्रोडक्शन के को चेज़ करने के लिए बहुत सारी जो है वो करेंसी नोट और मार्केट में आ जाते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो फिर प्राइस मैकेनिज़्म एडजस्ट करता है उसको प्राइसिंग को, तो वो उधर उससे बढ़ जाती हैं। तो ये इसको हॉट मनी कहते हैं जब गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से, अगर मनी सोने और चांदी की शक्ल में हो जाए तो फिर काफ़ी कम हो जाएगी ना, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन नहीं होगी ना, आप प्रोड्यूस कुछ नहीं करेंगे, और जो सूद का वो है ना, जो इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम है, उसमें जो रिच से पुअर की तरफ आता है, तो जब सूद कम होगा ना, तो आपके छोटे सरमायादारों को एक्सेस होगी उस पैसे की। जब आप पाकिस्तान में नहीं अभी नहीं है, नहीं अभी नहीं है, वो उस पर नहीं है, वो उस पर लिखा हुआ है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मसला ही उधर है ना, हम एक्सीड करते हैं तो मसला पैदा होता है। हमारे पास तो रिजर्व ही कम है, फिर उस जो हमारा वो एक्सीड जो हम करते हैं वो एक्सीड हम प्रिंटिंग करके उसकी पूरी कर देते हैं, उसी से तो मसला पैदा होता है। नहीं उन मुल्कों में मसला ये है जो आप हिसाब दे रहे हैं, वो तो उन्हीं के वो अपने रिजर्व्स के प्रोपोर्शनेट वो चीज़ें नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। अब वो उसके साथ वो नहीं है, अभी तो ये लिखा हुआ है कि हामिल आज़ा को मुतालबे पे अदा किया गया, 100 रुपये पे लिखा हुआ है ना, द बिहोल्डर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ये अगर डिमांड करे, उर्दू में लिखा हुआ है ना, हामिल आज़ा को मुतालबे पर अदा करेगा, क्या अदा करेगा? ये अगर सारे चले जाएँ तो बैंक के पास तो रिजर्व नहीं है। ये तो वैसे इस पे तो एक और बहुत सारी जो है ना वो फैंटेसीज हैं, असल में नहीं है, लेकिन अब दुनिया में कहीं भी नहीं है अभी। उसमें सर मसला ये है कि वो खैर और भी अमेरिका का डेट जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, उसके भी ज़्यादा है, वो $300 ट्रिलियन है, और उसके दुनिया में सबसे ज़्यादा मकरूज़ इंडिविजुअल भी अमेरिका का है। ये तो हम चूँकि एक डिफरेंट उस सिनेरियो में बातें कर रहे होते हैं। ये डॉलर जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वो कोई 3% भी नहीं एग्जिस्ट करते फिज़िकली, लेकिन जो हमारे अकाउंट्स में बुक्स में वो जो बहुत ज़्यादा करते हैं। ये पूरा ट्रैप है जो, लेकिन उस ट्रैप में हम इतने नकम्मे हैं, मतलब उस ट्रैप को हम बुरा कह के अपने उस पर वो नहीं कर सकते। ये जो लोन महंगा होता है तो ये बड़े लोगों के लिए कोई इशू नहीं है, मतलब हमसे ये लोन जब लेते हैं, ICI लेता है, PC ले लेता है, ये बड़ी वो होती है ना मछलियाँ, वो उनको तो लोन मिल जाता है। हमारे बैंकिंग सिस्टम से जो आम छोटा कारोबार करने वाला है उसको लोन मिल ही नहीं सकता, उसकी वो रिक्वायरमेंट ही नहीं पूरी कर सकता। मेरा ख्याल में ओवरऑल जो मैं समझा हूँ ना जी, पूरा अगर नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, जो वो नहीं है, अगर एक चीज़ आपके मार्केट में ये वाला ऑप्शन है ही नहीं कि आप सूदी करें या ना सूदी करें या जो बैंक, तो अगर ऑप्शन ही नहीं है और ऊपर से सारे फैसले हो चुके हैं इस्लामी तरीके से, फिर तो देयर इज नो मतलब प्रॉब्लम लेफ्ट ना। अभी आपके पास इधर भी है इधर भी है, तो इस्लामी गवर्नमेंट है ही नहीं ना आपकी। वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि इस्लाम तो टोटल में जब अभी जैसे इस्लामी तरीके पे अगर चलते हैं, इधर कितने बैठे मुझे बताए ना किसने 3 शादियां 2 शादी की है। वो तो उस टॉप, वो तो उस नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं वही कह रहा हूँ कि हम जब ये वो थोड़ा सा रेज भी किया है कि सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो हो रही है दूसरे सिनेरियो में। हाँ, आइडियल तो वही है ना, तो हाँ, तो वो अब हम इसमें क्या ज़ाहिर है, यही तो हम स्ट्रगल करते रहते हैं, कहते हैं कि जब चीज़ें वो चीज़ें नहीं आएंगी, और ये भी ऐसा नहीं है कि ये पहले ऐसा नहीं था, चलता रहे। जी मैंने कहा कि पहले इस्लाम में बैंक का कंसेप्ट तो क्लियर करें, बैंक है भी है इस्लाम में कि नहीं? उस वक्त तो नहीं था, अब भी नहीं है। नहीं, मेरा ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने किया है।
बैंक का नाम होना कोई मायने नहीं रखता। बैतुल माल तक इस्लाम सर सुन लें, बहुत सारे जो नाम है ना वो इवन इस्लामिक हैं। बैंक तो एक टर्म है ना, उसको कल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो नाम इस्लाम में है ना। बैंक तो एक टर्म उसको वहाँ से डिराइव हुआ जो मॉडर्न बैंकिंग है उससे। इससे तरह तो बहुत सारी चीज़ें, मसलन हमने दरवाज़ा हम किस तरह कहते हैं, किसी चीज़ का एक नाम वो हो गया ना। असल चीज़ है कि वो फंक्शन क्या करता है। बैंक नाम होना तो कोई हलाल हराम नहीं है ना। सुन ले सर, एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ। ये जो बैंक की डेफिनेशन ये है ना, जो मॉडर्न बैंकिंग में डेफिनेशन दी गई है, और उसमें आजकल जो कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो इस पर कर भी रहे हैं कि अब वो तो और बहुत डिबेट्स है कि ये बैंक का हलाल है हराम है, इसमें नौकरी करने का क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। ओवर द टाइम बैंक स्टार्ट हुआ था, उसका काम ही यही था, उसकी डेफिनेशन अब भी हुई है कि इट्स इंस्टीट्यूशंस दैट टेक मनी एज डिपॉजिट्स एंड लेंड मनी एज लोन्स। और जो डिपॉजिट करता है उसको इंटरेस्ट देता है, और जो लेंड करता है उसके इंटरेस्ट लेता है, और वो उसकी अर्निंग है। आज भी उसकी अर्निंग यही है, लेकिन अब बैंकिंग सिस्टम बहुत स्प्रेड हो गई है। आज मैंने कुछ डेटा लेके आया हूँ, मसलन मैं जापानी बैंक्स की स्टेटिस्टिक्स देख रहा था, और ये ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब बैंकिंग सिर्फ लेंडिंग और डिपॉजिट पे नहीं रही, बैंकिंग पूरा एक फैसिलिटेशन आपके फाइनेंशियल सुपर मार्केट हो गई है, जहाँ पे आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे आप यूटिलिटी बिल्स दे रहे हैं, जहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस दे रहे हैं। ये सारी हराम नहीं है, बहुत सारी बैंकिंग जो है वो अब ठीक हो रही है। और लेकिन अब भी जो बैंकिंग का जो मेजर पोर्शन है वो इंटरेस्ट इनकम है थ्रू लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। बैंक इस्लामी जो है वो इंटरेस्ट कहाँ से कमाता है, कैसे कमाता है? वो इंटरेस्ट नहीं कमाते, कंसेप्चुअली जो है वो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अब वो पूछे, वो तो फिर कहीं एक प्रोडक्ट पे डिस्कशन हो कि इस्लामिक बैंक की प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो डिपॉजिट लेते हैं तो किस फॉर्म में लेते हैं, उनका प्रोसेस क्या है, वो दूसरों से डिफरेंट कैसे हैं। अभी तो हम ये आज की डिबेट में ये मान लेना कि ये डिफरेंट है, फिर उनकी जो बैलेंस शीट बनती है उनको स्टडी किया जा सकता है कि ये इनकी बैलेंस शीट में इनके एसेट कैसे जनरेट होते हैं, इस्लामिक बैंक्स के एसेट कैसे जनरेट होते हैं, उनकी लायबिलिटी कैसे जनरेट होती है, इनकी लायबिलिटी कैसे, उनकी इनकम कहाँ से आती है, इनकी इनकम कहाँ से आती है। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि हमें चूँकि सामने सिमिलर लगता है, प्रोसेस सिमिलर लगता है, और हमें जो उसका ट्रांजैक्शन का प्रोसेस सिमिलर लगता है, तो हम समझते हैं कि ये सिमिलर है। ये सिमिलर नहीं है, ये टोटली कंसेप्चुअली भी डिफरेंट है, थ्योरेटिकली भी डिफरेंट है, ऑपरेशनल भी डिफरेंट है, इसके रिस्क डिफरेंट है। बाकी फिर कभी उस पर जी आपने कहा कि कुरान मजीद में कहीं भी पता नहीं चलता कि सूद की तारीफ क्या है, वो तो पता चल रहा नहीं, मैंने नहीं कहा, वो एंटी वाला नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा लोगों ने ये कहा है। और आप ये वैसे किताब पढ़नी चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग आर्गूमेंट्स है ना। हमें हाँ ना के बजाय लोगों के आर्गूमेंट देखें कितने सॉलिड लॉजिक पे बाज़ दफ़ा वो आर्गूमेंट डेवलप करते हैं। ये खालिद इसहाक जो हैं वो बहुत बड़े वकील हैं, उनके आर्गूमेंट्स थे कि ये जो उनकी लीगल डेफिनेशन भी नहीं है कुरान में सूद की, उस पर बड़ी डिबेट है इस पर, ठीक है ना। इस थोड़ी सी अभी आती है तो उसकी समझ आ जाती है। इसमें सामने लिखा हुआ है कि जो आपका रासमाल है वो आपको मिलेगा, उससे जो ज़्यादा नहीं, वो लिखा, वो और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अच्छा, पर्सन टू पर्सन हाँ। दो सेंटेंसेस बार्टर ट्रेड का। जी बार्टर जो तो पहले होता था कि जो एक कमोडिटी के मुकाबले में दूसरी कमोडिटी एक्सचेंज करते थे, और फिर उससे फिर मुश्किलात एक होता है ना कि ऑपरेशनल लेवल पे मुश्किलात भी आती है ना। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार्टर ट्रेड को, जो सिमिलर कमोडिटीज़ हैं वो जब एक्सचेंज होती थी, वो इन ट्रू सेंस वो बार्टर बनती नहीं है। बार्टर का मतलब ये है कि आप एक कमोडिटी लेके दूसरी कमोडिटी दें। मसलन मेरे पास आलू हैं और दूसरे के पास सेब हैं, और मैं सेब खाना चाहता हूँ, वो आलू खाना चाहता है, तो हम कुछ उसको एक्सचेंज कर लें, वो बार्टर एक्चुअली।
جو ربا الفضل جس کو کہتے ہیں کہ اب جب آپ سیم کموڈیٹیز ایکسچینج کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ جب آپ سیم کموڈیٹیز ایکسچینج کریں تو وہ ایکول اس میں ہونی چاہیے، اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے اور آن سپاٹ ہونی چاہیے. اگر اس کے علاوہ ہوں گی تو یہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا. مثلاً اگر کھجور ایک قسم کی ہے اور دوسری قسم کی کھجور، وہ حدیث میں واقعہ بھی ہے کہ وہ خیبر میں گئے یا اس میں تو انفیریئر کوالٹی کی کھجور زیادہ دے کے سپیریئر کوالٹی کی لے لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. وہ 6 چیزیں ہیں، اس کو اموال رباویہ کہتے ہیں. ڈیٹس ہیں، سالٹ ہے، وہ گندم ہے، گولڈ ہے، سلور ہے. اس طرح کی 6 چیزوں کا نام لیا گیا ہے. پھر اس پہ بڑی ڈیبیٹس ہیں فقہا کی کہ یہ صرف 6 چیزیں ہی ہیں یا باقی چیزیں. تو اس کی بڑی یہ ایک آرگومنٹ بھی یہ آتا ہے کہ جو ربا ہے، جس میں یہ جو ربا الجاہلیہ، اس کو ربا الفضل کہتے ہیں یا ربا الحدیث بھی کہتے ہیں، یہ منع نہیں ہے اور اس طرح کے ڈیبیٹس بھی اس میں ہیں. تو ایکچولی اگر اس کو بھی دیکھیں نا تو ایکسپلوٹیشن والا جو کنسیپٹ ہے کہ کون ڈٹرمن کرے گا کہ جو میری 1.5 کلو کے برابر 1 کلو کھجور آئے گی. تو اسلام نے جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ وہ آپ اپنی 1.5 کلو مارکیٹ میں بیچیں اور اس کے جو پیسے آئیں اس کے جو جتنی بھی سپیریئر کوالٹی ہے اس کو لے لیں. یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل لوگ پرانے لے کے واپس لیتے ہیں تو کتنی ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں بہت سارا ریلیونس آ جاتا ہے. کوشچن اس میں نے کہا بہت آئے تو کہیں اینڈ کر لاسٹ کوشچن کرتے تھے. اگر آپ ایک کوئی پراپرٹی لیتے ہیں لیکن آپ پلیز، میں نہ مفتی ہوں نہ وہ، میں تھوڑی سی جانتا ہوں. جی ہاں پلیز سوال کر لیں. سلیپ انویسٹر ہے، لیکن آپ کسی کے ساتھ مل کے ایک پراپرٹی لے رہے ہیں، اب اس کی ویلیو اس ٹائم کم ہے لیکن آفٹر 1 ایئر اس کی ویلیو زیادہ ہوگی، لیکن آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. اب جس ٹائم آپ کو پراپرٹی جب سیل ہوگی تو اس کی انویسٹمنٹ کے حساب سے آپ کو انکم جو ہے وہ پیسے جو ریٹرن ہوں گے وہ زیادہ آئیں گے، لیکن آپ نے اس پراپرٹی سیل کرنے میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی. کیا آیا کہ وہ جو اوپر والی اماؤنٹ آپ کو ملے گی وہ سود میں آئے گی یا نہیں ریئل ایسٹ ہے نا، اس کی مارکیٹ ویلیو، اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، اس کا ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ ہے نا. آپ نے قرض لیا یا جی پلیز. اس میں 2 صورتیں ہیں نا کہ آپ سلیپنگ پارٹنر ہیں تو سلیپنگ پارٹنر ہو گئے نا آپ، مطلب انویسٹمنٹ ہو گئی. آپ نے ایک بزنس کا ایک قسم ہے نا جس میں آپ نے کہا کہ میں پارٹیسپیٹ نہیں کروں گا، میں پیسے دوں گا، اور ساتھ ہی آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ جب اس سے ریٹرن ہوگا تو اس کی ہماری شیئرنگ کس طرح ہوگی. اسلام یہ ہے نا کہ آخر میں جا کے جھگڑے نہیں کرواتا، پہلے سے آپ نے ایگری کرنا ہے. اور دنیا میں بھی یہ تو انہوں نے تو سیکھ لیا ہے کہ وہ تو ہر چیز لکھتے ہیں، ہم نہیں لکھتے. کبھی کبھی ایک سوال میرے ذہن میں جی یہ پینشن بھی دلال کر رہا ہے. میں نے کہا یہ گھنٹوں والے پروگرام ہوتے ہیں، پھر کبھی چلے موقع ملا تھا. جی 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 چلیں آخری میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ویسے سر کا بھی سوال آ گیا، اس طرح کے بہت سارے سوال ہیں. اگلا سیشن مطلب ہم آج کے اس چھوٹی سی ڈسکشن کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، کیا مطلب یہ سوال آتے ہیں نا کہ سپوز یہ اسلامک بینک اس میں بھی ڈاؤٹ ہیں اور وہ تو ڈاؤٹ والا نہیں ہے، تو ہمیں جب ڈیسیجن لینا پڑے، اگر بینکنگ کرنی پڑے گی تو ہم کس کے ساتھ کریں گے؟ ایک سوال. دوسرا ہے کہ سود ڈیفائن ہے نہیں ہے، کنفیوژن ہے یا جو بھی ہے، تو کیا ہم سود کو فیور کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو یہ ڈیسیجن تو ابھی ہم نے لے لینے چاہیے نا کہ ہم حتی الممکن سود سے بچنے کی کوشش کریں گے، حتی الممکن سود کے خلاف جو نظام ہے اس کو سپورٹ کریں گے، اس میں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو، جو انٹلیکچوئل لیول پہ ڈسکشن ہو، یہ جو کویسچن پوز ہوں، یہ بھی پارٹیسپیشن ہے نا. تو
कम से कम ये रोल हमें ज़रूर प्ले करना चाहिए। और जो तकवा तो ये है कि जितना बच सकते हैं, शक में डाले तो छोड़ दें, लेकिन यह है कि जितना हो सके उसमें हम, मेरे ख्याल में हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला मत दे। अगला जुमा भी है। ठीक है।